کہ ہو ان کے لیے کوئی اختیار اپنے کام میں سے، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت مقدسہ کے اندر وہ 10 علامتیں بیان کی تھیں، 10 عمل اور 10 کام اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے تھے، جن پر اللہ نے کامل مغفرت اور بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ کامل مومن، کامل مسلمان، اور جتنی پیچھے 10 صفات گزری ہیں ان کے حاملین لوگ کون ہیں، کیسے ہیں؟ تو اس کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو کلمہ گوہ مرد، جو کلمہ گوہ عورت اپنا یہ حال، یہ کیفیت بنا لے کہ بس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہو زندگی کے کسی بھی کام کا، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد پھر کوئی اپنی مرضی، اپنا اختیار اپنے کام میں وہ استعمال نہ کرے، تو بس یہ لوگ کامل مغفرت والے اور اجر عظیم والے ہیں۔ تب سمجھیں گے ان کا ایمان کامل ہے، ان کا اسلام کامل ہے، ان کے اندر وہ صفات موجود ہیں۔ اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جانے کے بعد بھی اس کے خلاف کیا، اس کی نافرمانی کی، تو فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، پھر وہ کھلم کھلا گمراہ ہے۔ بے شک وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا رہے، سمجھتا رہے، لیکن اللہ کا فیصلہ، کلام اللہ کا فیصلہ، قرآن مجید کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ بیچارہ کھلم کھلا گمراہ ہے، چاہے وہ اس کا اپنا انفرادی کام ہے، اجتماعی کام ہے، دنیا کا کام ہے، دین کا کام ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا، پھر مومن مرد اور مومن عورت کا اختیار ختم ہو گیا۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنایا ہوا ہے، ان کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد فرما دیا تھا، اور پھر ان کے لیے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش کا رشتہ کرایا۔ تو حدیث میں 3 واقعے ایسے لکھے ہیں جو اس آیت کے نزول کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں، شان نزول بنے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ تو یہی کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے رشتے کے لیے بات کی، تو اس وقت اولاً ان کے اہل خانہ نے انکار کیا، اور وجہ انکار کی یہ بتائی کہ یہ آزاد کردہ غلام ہے، گویا نچلے درجے کا ہے، اور ہم قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، ہم اوپر والے درجے کے ہیں، اور اسلام کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کفو کا لحاظ ہے کہ برابری کا لحاظ رکھو، بچے اور بچی کا، مرد عورت کے خاندان کا، مالی لحاظ سے بھی برابری کا، پیشے کے لحاظ سے بھی برابری کا، خاندان کے لحاظ سے بھی برابری کا، اور سب سے زیادہ یہ کہ دین کے لحاظ سے برابری کا خیال رکھا جائے۔ اس کو عربی میں کفو کہتے ہیں۔ کفو کے اندر کئی چیزیں ہیں، جن میں سے چند ایک کا میں نے نام لیا ہے۔ ان میں سے جو دین والی بات ہے یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ دین کے لحاظ سے لڑکے اور لڑکی کے رشتے میں اس کی برابری کا لحاظ رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لڑکے کی شادی ایسے خاندان میں کر دیں جہاں اس کا دین خطرے میں ہو،
آپ لڑکی کی شادی ایسے خاندان میں کر دیں جس میں اس کا دین خطرے میں ہو، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ ماں باپ کے لیے، اولیاء کے لیے، ورثاء کے لیے، بڑوں کے لیے اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے۔ بندہ راضی ہو بھی جائے تب بھی وہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ باقی جو کفو کے معاملات ہیں ان میں برابری وہ بندوں کا حق ہے۔ مثلا امیری اور غریبی، کہ ایک امیر خاندان ہے، اس کی لڑکی ہے، غریب لڑکے سے غریب خاندان میں شادی، اب یہ لڑکی کا انفرادی مسئلہ ہے، اس کا حق ہے۔ اگر وہ چاہے کہ میں اس غریب خاندان میں نہیں کرتی تو وہ کہہ سکتی ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ لیکن اگر بچی راضی ہو تو اس کے اولیاء اور اس کے ورثاء، اس کے ماں باپ پھر اس کو نہیں روک سکتے، پھر ان کا یہ حق نہیں ہے، یہ بچی کا ذاتی حق ہے۔ اب خاندان کا جو مسئلہ ہے کہ اگر اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے اور وہ ادنا خاندان میں شادی کرنا چاہتی ہے تو بے شک لڑکی راضی بھی ہو تو لڑکی کے جو اولیاء ہیں، ماں باپ ہیں، ورثاء ہیں، خاندان والے ہیں، وہ روک سکتے ہیں، ان کو حق حاصل ہے۔ یہ ان کا حق ہے، خاندان کا حق ہے کہ ہم اعلیٰ خاندان والے ہیں، ہماری بچی اگر ادنا خاندان میں شادی کرے گی تو یہ ہمارے لیے عار ہے، عیب ہے، تو ان کو حق حاصل ہے۔ بلکہ اسلام کے اندر کتابوں میں یہ لکھا ہے، شریعت کے اندر، ہمارے اسلامی قانون میں، اگر کسی بچی نے عاقل بالغ تھی اور اپنی مرضی سے ایسے گھٹیا خاندان میں شادی کر بھی لی تو پھر بچی کے خاندان والے عدالت کے ذریعے سے، اسلامی حکومت ہو تو اس کا نکاح ختم کروا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ عار و عیب ہے۔ اب یہ خاندان کا حق ہے، لیکن یاد رکھیے ان میں پہلی جو میں نے بات عرض کی دین والی، وہ سب سے پہلا حق ہے۔ پھر ہمارا اپنا حق، چاہے وہ بچی کا اپنا حق ہو، چاہے وہ خاندان کا اپنا حق ہو۔ پیچھے آپ نے آیت پر سنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی کا حق نبی کے امتی پر اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے۔ میرا اپنا جو حق ہے میرے اوپر، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اپنے سے بھی زیادہ حق ہے۔ اب جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ آپ اپنی بچی کی شادی یہاں کریں، اب دین کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بچی کا صرف حق ہے کہ جی وہ غریب ہے، بچی کے خاندان والوں کا حق ہے وہ جی گھٹیا